السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی دعوی سلفیہ کی جانب سے ایک نئے کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے بإذن اللہ تعالی، جو کورس کے خواتین کے مسائل پر مشتمل ہے، جس کورس میں بإذن اللہ تعالی ناظرین اکرام اہم ترین موضوعات گوشے گزار ہوں گے آپ کے خواتین کے وہ مسائل جو ان کے لیے خاص ہیں، ان کے لیے طہارت کے خصوصی احکام، اور اسی طرح عقیدے کی وہ بنیادیں جو ہر خاتون اسلام کو جاننا ضروری ہے، اس کی تفصیل، اور اسی طرح خاتون پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اور اسی طرح کامیاب بیوی اور اسی طرح کامیاب ماں کیسے بنا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں، کیا وہ اصول ہیں جن کے ذریعے سے ایک خاتون اپنے آپ کو کامل درجے کی ایمان والی بنا سکتی ہے۔ اس تفصیلات کو باذن اللہ تعالی ناظرین اکرام اس کورس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ کورس ناظرین اکرام 14 اگست سے اس کا آغاز ہوگا، 9 دنوں پر مشتمل یہ کورس ہوگا باذن اللہ تعالی۔ روزانہ رات 9:30 بجے تا رات 10:30 بجے تک یہ ایک ایپیسوڈ ہوگا، اور اسی طرح جو اس کورس میں شریک ہونے والے ہیں مرد و خواتین، ان کے لیے اسی ماہ کی اگست کی 30 تاریخ کو ایگزام ہوگا، جس میں کامیاب ہونے والوں کے لیے سرٹیفکیٹ اور قیمتی انعامات دیے جائیں گے۔ لہذا ناظرین اکرام، اس کورس میں ہم سب جڑ کر کے استفادہ کریں، اور خصوصی طور پر چونکہ اس کورس کا عنوان خواتین سے تعلق رکھتا ہے، تو خواتین کے لیے خصوصی طور پر اس درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس درس کا خصوصی اہتمام خواتین کے لیے ہے، لہذا خواتین توجہ دیں اور اس کورس سے جڑ کر کے استفادے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ناظرین اکرام، آپ سب جیسا جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے نازل کیا ہے۔ عورتیں بسا اوقات یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دین میں کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا شان ہے دین میں، اور ہمارے لیے شریعت اسلامیہ نے کیا اہتمامات کیے ہیں۔ بہت سارے خواتین کا یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ خواتین کی جو عزت، جو احترام اسلام میں ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے خواتین کو جو مقام دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کی خصوصی حالات کی جو رعایت اسلام نے کی ہے، ان سب کی تفصیلات جانیں گے ناظرین اکرام۔ اور اسی طرح اس دور میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں فتنے ہر جانب سے انسانوں کو گھیر رہے ہیں، کہیں پر ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں پر بے حیائی اور بے حجابی کا فتنہ ہے، تو ہم جانیں گے کہ ایک مومنہ خاتون کیسے ہوتی ہے، اس کا عقیدہ کیسے ہوتا ہے، اس کا منہج کیسے ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق اور اس کا کیریکٹر کیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھاتی ہے۔ ان تفصیلات کو ہم ناظرین اکرام اس کورس میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان پر، چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اسے اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، بندوں کے حق کو ادا کرنا ہے، اور اپنے نفس کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس کورس کے ذریعے سے خواتین کیسے اللہ کے حق کو ادا کریں گی، ان کے اپنے نفس کے حقوق ہیں وہ کیسے ادا کریں گی، اور کیسے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی تفصیلات ہم جانیں گے ناظرین اکرام باذن اللہ تعالی۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی کورس بڑا اہم ہے، اس لیے کہ مرد بھی کوئی والد ہے، اور کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، اور کوئی سسر ہے، کوئی داماد ہے۔ اس طرح سے ہم بھی رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور رشتے مرد عورتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ کر کے انسانی نظام کو رکھا ہے۔ لہٰذا ہم جڑ کر کے ہم بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام نے خواتین کے احکام کیا ہیں، تاکہ ہم بھی تربیت کر سکیں۔ اگر ماتحت ہمارے خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تربیت کر سکیں، اور اسی طرح دوسروں کو تعلیم دے سکیں کہ خواتین کے سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ کورس انتہائی اہم ہے، اور یہ موضوع، جس موضوع کا انتخاب دعویٰ سلفیہ کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے کہ خواتین اسلام کو ان کے خصوصی احکام کیا ہیں، اس سے آراستہ کیا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے اس کی، تاکہ وہ
بصیرت کے ساتھ عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سا رسم و رواج ہیں جو خواتین کے یہاں پائی جاتی ہیں، انہوں نے اسے زندہ رکھا ہے، تو ہم جانیں گے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام آپ تمام شریک ہوں اور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جڑ کر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔